نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ چونکہ حج کا موسم تقریباً قریب آ چکا ہے، تمام حجاج کرام جنہوں نے حج کے لیے داخل کیے تھے وہ حج کے عظیم سفر کے لیے تقریباً روانہ ہو چکے ہیں گے۔ حج بہت بڑی سعادت ہے، اللہ پاک جس کو نصیب فرماتے ہیں وہ بہت سعادت مند لوگ ہوتے ہیں۔ حج 5 اسلامی 5 ستون میں سے 5 نمبر پر ہے۔ تو حج ذی الحجہ کی 10 پہلے ایاموں میں 8 عرفات سے تقریباً 10 عرفات تک حج کا یہ کیا ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، ان دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اب پہلے ہم یہ جان لیں کہ جو حج کے جو دن ان کی کتنی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہے ان میں ہر رات عبادت کرنا، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کا روزہ رکھنا بھی ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خاص کر 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا کیا ہے، ممنوع ہے۔ تو جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں وہ پہلے سے حج کے جو حج کرنے کا طریقہ ہو اس کو پہلے سے سمجھ لیتا ہے کہ وہاں پر جا کر ان کو مشکلات کا سامنا نہ پڑنا پڑے، کہ منی میں کیا کرتے ہیں، مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں، وقوف عرفات کیا ہوتا ہے، مسجد نمرہ میں کیا ہوتے ہیں، کون سی نماز اکٹھی پڑھتی ہیں، کہاں پر پڑھنی ہے، دم کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر احرام کس طرح باندھیں گے، احرام کا طریقہ کیا ہوگا، احرام کے حالت میں کیا کیا کریں گے، ان سبوں کا پہلے سے جان لینا کیا ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ وہاں پر جا کر ان کو آسانی کا سامنا پڑتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر پھر علماء سے پوچھتے کہ میں نے کام کر لیا، کیا مجھ پر دم ہے کہ نہیں ہے۔ تو حج کے جو ایام ہوتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو پہلے ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ہر رات کی عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ کس راتوں کو ذکر اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا، الفجر، قسم کے ساتھ، ولیال عشر، کہ قسم مجھے فجر کی، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی 10 ایاموں کی راتوں کی مجھے کیا قسم ہے۔ تو گزارش کا بیان کرنے کا مقصود یہی تھا کہ حجاج کرام کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ پاک ان کو یہ حج کیا کرے، خوش نصیب بنائے، کامیاب بنائے، اور زندگی میں تبدیل کرنے کے ایک موقع بنا دیے۔ اور جو لوگ مثال کے طور پر جانا چاہتے لیکن ان کے پاس اسباب نہیں، وہ ان دنوں اپنے لیے دعا کیا کرے تاکہ وہ اللہ پاک ان کو اپنے دربار میں قبول کیا کرے۔ اور یہ کلمہ زیادہ جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے، اور یہ کلمہ ان دنوں میں زیادہ تر پڑھے، کون سا کلمہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ان کو اگلے سال حج میں ضرور انشاءاللہ تشریف فرمانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔